نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب کا الحمدللہ اس سیشن میں میرے ویلکم کرتی ہوں. تہہ دل سے آپ سب ویلکم کرتی ہوں. آج میرا ٹاپک ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا نام روحی فاطمہ ہے. میں دارالارقام کی طالب علم ہوں. میں ہاؤس وائف ہوں, مدر آف 3 چلڈرن الحمدللہ. میں تعلیم القرآن کی اور تفسیر القرآن یہاں پر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ علم حاصل کرتی ہوں, اور میرا جز 13 ہو گیا ہے الحمدللہ. جز 13 یعنی 13 پارہ. ہماری پیاری استاذہ فائزہ اعجاز, جسے ہم ان کی کنیت سارا کے نام سے بھی پہچانتے ہیں, جو دارالارقام کی پریزیڈنٹ ہے, انہی کے لیکچر ہم سنتے ہیں. اس کورس کو استاذہ سارا نے اتنی اچھے سے ڈیزائن کیا ہے کہ جسے ہر کوئی, ہر لڑکی, ہاؤس وائف, ورکنگ وومین, اسٹوڈینٹ جو بچے یہاں رہتے ہیں اپنے گھر بیٹھے آرام سے کر سکتی ہے یہ کورس الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے کہ میں دارالارقام سے ہی DIT یعنی ڈپلوما ان تجوید القرآن کا کورس بھی کر رہی ہوں. یہاں پر آپ کو تجوید القرآن کا اوتھینٹک کورس ملے گا. یہاں پر ہم حفص عاصم منطلق شعبیہ کی قرات کو سیکھتے ہیں, جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. تجوید القرآن کے کورس کو استاذہ مسرت آمینہ نے ڈیزائن کیا ہے. استاذہ مسرت آمینہ کی کنیت عمر ہے. وہ دارالارقام میں تجوید القرآن کی ہیڈ ہے. وہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے استاذہ نے کئی کوالیفیکیشن حاصل کیا ہے. میں کچھ آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں گی ریلیٹڈ ٹو تجوید. شی سرٹیفائڈ حفص عاصم طریق شعبیہ. وہ الہدا جدہ سے کوالیفائڈ ہے. ینابل الجنان ریاض سے, جالیات الریاض, اظہر الجنہ. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ استاذہ کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور آج میں الحمدللہ دارالارقام میں ہی طالب علم کے ساتھ ساتھ ایک ٹیم لیڈر بھی ہوں الحمدللہ. آپ سب کا میں اور ہماری ساری دارالارقام کی ٹیم کی طرف سے اس مبارک مہینے, برکتوں والے مہینے میں, اپنے اس چھوٹے سے سیشن میں جس میں میں قرآن کی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بارے میں, جو قرآن میں کئی دفعے آئی ہے, اس آیت کے بارے میں کچھ مختصر سی روشنی ڈالوں گی جو میرے دل کے بہت ہی قریب ہے. اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے وہ میری اور شیطان کی طرف سے. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ کرنے سے پہلے آج میں آج کی تاریخ کے حساب سے جو آج گزری ہے روزہ, تو آج کیا تاریخ تھی میرے, اگر آج کیا تاریخ تھی, آج کی کیا مسلمانوں میں اس کی کیا اہمیت ہے آج کی تاریخ کی, اگر کوئی سسٹر بتا سکتے تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کر کے بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی طیبہ آپ بولیے کچھ اس کے بارے میں مختصر سا بولیے. برکاتہ ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا موقع دینے کے لیے. آج 17 رمضان کی جنگ بدر کا واقعہ ہوا تھا. مسلمانوں کی یہ سب سے پہلی جنگ تھی آپ وسلم کے ہجرت اور نبوت اور ہجرت کے بعد, اور پہلی جنگ کا حکم ہونے کے بعد کی یہ پہلی جنگ تھی. اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی تھی, جس میں مٹھی پر مسلمان ہونے کے باوجود بھی یعنی کہ مشرکان مکہ سے یہ جنگ ہوئی تھی. مشرکان مکہ 1000 کی تعداد میں تھے,
اور مسلمان صرف 313 تھے. اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کروائی تھی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ طیبہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. میں یہ آج کی ایک تو یاد دہانی کے لیے بتائی کہ آج یہ روزہ 17 رمضان اپنے پاس گزرا اور سعودی عرب میں اور دوسرے ممالک میں 17 رمضان کل ہی تھی، تو تھوڑا یاد دہانی اپنے کو یاد آنا آج کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے اور آج کے دن کیا اہمیت رکھتی ہے مسلمانوں کے لیے. 17 رمضان جیسے طیبہ بولے 2 ہجری میں ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی جو مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس جنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بارش سے مدد کی. مشرکین کے لیے بارش تکلیف کا باعث بنی کیونکہ مشرکین کا کیا تھا، نیچے پڑا تھا اور مسلمانوں کا اوپر تھا، جس کی وجہ سے مشرکین کی پھسلن ہو گئی تھی، ان کی مٹھی پانی آ کر نیچے. اور جہاں قریش کی تعداد 1300 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کی تعداد کی صرف 313 تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے بہت درد سے دعائیں کی، بہت ساری دعائیں کی. صحابہ اکرام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر فوری اتنی بڑی تعداد کے سامنے جنگ کے لیے ریڈی ہو گئے تھے. فوراً سے ان کے تقوی کا لیول دیکھے کیسا تھا، اللہ پر بھروسہ کیسا تھا. جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں کا لشکر بھیجا، 1000 فرشتوں کو بھیجا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور کئی جگہ 3000 5000 بھی آیا ہے. مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کی فتح ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں کا رعب، عزت بڑھ گئی تھی الحمدللہ. میں ٹاپک سے پہلے یہ ذکر اس لیے کری، میرا ٹاپک ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ. بے شک اللہ سبحانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تھی جو زمین پر فرشتوں سے مدد کی. ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مدد کریں کہ ایسے ہی بھروسہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے کیا معنی؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. جیسے سورہ ملک آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ کرنے کی صلاحیتیں حاصل ہے اور وہ ہر چیز کو قابو کر سکتا ہے. یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. اس آیت کا پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کا حکم پر ساری دنیا اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ قائم ہے. جیسا ہم سورہ بقرہ کی آیت 255 جسے ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جو قرآن کی سب سے عظیم اور افضل آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر. ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہے. میں آیت الکرسی کی مثال اس لیے دے رہی ہوں، اسے ہم روز ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں، رات کو سوتے وقت، گھر کے باہر نکلتے وقت وغیرہ ہر آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین میں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قبضہ ہے سب کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام ہے. جیسے سورہ مریم آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من فی السماوات والارض الا آتیہ الرحمن عبدا، سب چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، غلام ہیں. ہم سب اور جو کچھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں
اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے. اسی طرح ہم مسلمانوں اور ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے اوپر بھروسہ کرنا ایک بنیادی بات ہے. اور یہ ایک مومن کو ہر مشکلات، ہر پریشانی، چیلنجز کے سامنے بھی امید اور حوصلہ دینے میں یہ آیت مدد کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، چاہے کوئی بھی مشکل یا آسانی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سب کچھ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے ایک دعا بھی ہے نا، صحیح ابن حبن کی ہم تقریباً پڑھتے ہیں، یہ دعا بہت پیاری ہے، آپ لوگ یاد کر لیجئے. وہ دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. یہ بہت پیاری دعا ہے، آپ سب بھی یاد کر لیجئے. ہر مشکل میں یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مشکلات آسان کرے گا. اور اسی آیت کے مطلب میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی بھی قصور نہیں، کمی نہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اس کی رحمت کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. اور یہ آیت مومن کو ہر موقع پر اپنے رب کے ساتھ تسلیم اور رضا رکھنے کی تربیت دیتی ہے. جب کوئی شخص اس آیت کو اپنی زندگی کے ہر حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتا ہے، اس کا دل سکون اور اطمینان میں رہتا ہے. اس آیت کے یقین پر ایک مومن کی زندگی میں صبر اور شکر کی اہمیت کو سمجھتا ہے. چاہے زندگی میں خوشیاں ہو یا غم ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتا ہے اور اپنے رب کی بندگی کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اس آیت میں یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر میں یہ بھی اہمیت ہے کہ یہ انسان کو ہر حال میں صبر اور استقامت دیتی ہے. جب کوئی اس آیت کو یاد کرتا ہے تو وہ یقین کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے حکم کا کوئی بھی معاملہ ناجائز نہیں ہوتا. اور یہ ہر مشکلات اور ہر امتحانات کے ٹائم پر انسان کو حکمت اور صبر کی تعلیم دیتی ہے اور انسان امید کی تلاش میں رہتا ہے، چاہے مشکلات کتنی بڑی کیوں نہ ہو. یہ آیت ون آف دا بیسٹ آیت ہے، میں قرآن میں مجھے بہت پسند ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے تو ہمیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہو جاتا ہے. اور یہ آیت ناممکن کو ممکن بنانے والی آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے لیے ممکن نہیں، کیا وہ ہمارے رب کے لیے جو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کیا اس کے لیے بھی ممکن نہیں؟ نہیں، وہ ہمارے رب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. میں یہاں پر ایک حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں جو صحیح بخاری کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندے، مجھ سے تو جیسا گمان کرے گا میں تجھ کو ایسا ہی دوں گا. اللہ اکبر. یعنی جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اچھا گمان، یقین والا گمان رکھیں گے، ہمارا یقین، ہمارا گمان وہ ضرور پورا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کلام اللہ یعنی قرآن میں بار بار کئی دفعہ کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، ہر چیز پر قادر ہوں. تو اس نے جو وعدہ کیا اپنے بندوں سے وہ کیسے نہیں پورا کرے گا. اور ایک اذکار ہے جو ہم صبح شام کے پڑھتے ہیں، جو کلمہ ہے جو صحیح بخاری حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی اور 100 برائیاں اس میں مٹا دی جائے گی. اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت
करती रहेगी ताकि शाम हो जाए और कोई शख्स इससे बेहतर अमल लेकर न आएगा मगर जो इससे भी ज्यादा ये कलिमा पढ़ ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कलिमा पढ़िए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलिमे को पढ़ने पर इतना सारा अजर क्यों बताया है? क्योंकि इसमें एक अल्लाह पर यकीन की बात है और उसकी जात के साथ कोई शक नहीं। वो जात है जो सारी जमीन और आसमानों की बादशाहत रखता है और वो ही हम्द तारीफ शुक्र के लायक है क्योंकि वो ही है जो वह अला कुल्ल शैइन कदीर है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को, तौबा करने वालों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो वो लोग जन्नत में कहेंगे जिसका जिक्र सूरह तहरीम आयत नंबर 1 में आया है जिस दिन उनको रुस्वा नहीं करेगा और वो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहेंगे रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ हमारे रब पूरा कर हमारे लिए हमारा नूर और माफ फरमा हमें, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। वो लोग जो जन्नत में जाएंगे वो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे, ऐ अल्लाह हमारे नूर को, यानी यहाँ इस आयत में नूर का मतलब है उनका ईमान को, उनके ईमान को हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ कर क्योंकि तू बेशक हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। माय डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहनों, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत पर, उसके फज़्ल पर, उसकी रहमत पर हर हाल में भरोसा रखना है क्योंकि वो जानता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। बेस्ट भी नहीं, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर क्या खैर है हमारे लिए किसमें है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले आए हम अंबिया कराम की जिंदगी से, उनके वाकयात से कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत की निशानियां देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत के मौजूजात देखे। आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर है, तमाम इंसानों के बाप है, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी कुदरत से बगैर माँ बाप के पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जिसे हम आदम सानी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तूफान नूह में दुनिया को पूरी खत्म किया। सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के मानने वालों को, नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को बचाया। रिवायतों में आता है वो सिर्फ 70 से 80 लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। 70 से 80 लोगों से दोबारा दुनिया की नस्ल चली। ऐसे तूफान में जिसमें जमीन और आसमान से पानी निकल रहा था, बरस रहा था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही की तो कुदरत है। तो इतने बड़े तूफान जहाँ सारी दुनिया फना हो गई, उन चंद लोगों से दुनिया आगे बढ़ी। सुभान अल्लाह। फिर देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया है, जिसको आग में डाला गया था, तकरीबन 40 to 50 डेज तक वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में, दहकती आग में रहे। उस आग में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, सेफली बाहर निकाला। क्या ये मुमकिन था दहकती हुई आग से बाहर निकलना? कोई एक 10 मिनट 15 मिनट चले 1 घंटा भी अगर कोई रहे, क्या वो मुमकिन है कोई आग से बाहर निकले ऐसी दहकती हुई? नहीं, ये मुमकिन नहीं था। ये अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत ही थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सेफली बाहर निकाला। जैसे और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबाह होने से बचाया। और जब आप छोटे बच्चे थे, प्यास से तड़प रहे थे सहरा में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमजम का तोहफा दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत ही तो थी। सहरा में पानी का चश्मा फूटना, और आज तक वो चश्मे का पानी सारी दुनिया में पिया जाता है। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन तक रखा,
موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا کر فرعون سے نجات دلائی، اسے غرق کر دیا۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ تھا علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم کرنے کی معجزہ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو تمام انسان، جن، پرند، چرند، ہوا پر بادشاہت دی۔ یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی سے جہاں وہ غلام بنا کر لائے گئے تھے اسی ملک کا بادشاہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا اور آپ کو زندہ آسمانوں میں اٹھایا، جو قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور بہت سارے معجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ پیش آئے ہیں، ان سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور اسی کی قدرت پر راضی تھے۔ اور نبیوں کا تقوی دیکھیے، لیول دیکھیے کتنا ہائی تھا۔ ہمیں بھی اپنا تقوی مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران میں اور کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے تقوی کرنے والوں کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں، دارالارقام میں قصۃ الانبیاء جہاں پر پوری ڈیٹیل ہے انبیاء کرام کے بارے میں، واقعات کے بارے میں، یہ فری آف کورس ہے، سرٹیفائڈ کورس ہے، انشاءاللہ بہت سارے معلومات ہوں گے۔ بہت اچھی طریقے سے نکھت باجی نے اس کو لیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جوائن ہوئے تو معلوم ہو جائیں گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہو رہی تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت کو دیکھتے ہیں جو قرآن ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، امی یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جن پر ایسی کتاب اپنا کلمہ نازل کیا جو تا قیامت ہدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس انسان کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک قرآن کو پہنچایا، جس کا صحیح علم حاصل کر کے ہم سمجھ کر جنت کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے تو ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے وہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ اپنی قدرت کی پہچان کروا رہا ہے، احساس دلوا رہا ہے، بس ہمیں اسے سمجھنا ہے، اس پر یقین، سچے دل سے پکا یقین رکھنا ہے۔ اس کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو ہم اپنی کمزوریاں، پریشانیوں کا حل سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، اور ساتھ ساتھ اس نافرمانیوں سے بھی پرہیز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہماری امیدیں صرف اور صرف اللہ پر ہی ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں خود اللہ کی قدرت پر اس کی بڑائی اور اس کی رحمت کے لیے صبر اور توکل کرنا ہے، اسی کا محتاج ہونا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وہی سمیع علیم ہے، وہی غفور الرحیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے، وہی ہمارے لیے ہماری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں سے چاہے قسمت پلٹ دے، اس کی قدرت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کرنے کے لیے قادر ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. کیا میننگ ہے اس کے؟ کہہ دیجئے اے اللہ مالک ہے بادشاہت کا، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائیاں ہیں، بے شک تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے. تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، ہر چیز پہ حقاً بالکل صحیح ہے. یہ بس ہم تو کیا وہ ہماری مشکلات کو آسان نہیں کر سکتا جو زندے کو مردے سے زندہ نکالتا ہے؟ کیا ہماری چھوٹی مشکلات کو وہ آسان نہیں کر سکتا؟ مشکلوں کو بدل نہیں سکتا؟ آسانی میں بدل سکتا ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. میری پیاری بہنوں، ہم یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے سمندر ہو اور ہم کہیں کہ میرا رب قدرت رکھتا ہے اور وہ سمندر میں بھی راستہ بنا دے گا. اور ایک مثال دوں گی میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ایک ہی قسم کی زمین، ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی قسم کی ہوا اور ایک ہی قسم کی روشنی، مگر کریلا اپنی کرواہٹ نہیں بھولتا اور گنا اپنی مٹھاس. سبحان اللہ. دیکھیے کیسی ایک ہی مٹی پر پیداوار ہونے کے باوجود کریلا کڑوا ہوتا ہے، اس کی تاثیر، اور گنے کی میٹھا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے. کون ہے جس کی قدرت سے یہ کائنات اپنے کام سر انجام دے رہی ہے؟ بے شک وہ کائنات کا ہمارا سب کا اکیلا واحد رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سورہ رحمان کی آیت جو مجھے بہت پسند ہے، جو سورہ رحمان میں بار بار آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اللہ کی اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت سے نہیں جھٹلائیں گے. اے اللہ ہم تیری کسی نعمت سے نہیں جھٹلائیں گے. میں یہاں پر اپنا سیشن ختم کرتی ہوں. کہوں گی میں کیسے کہوں کہ میں نے اپنے رب سے مانگا اور اس نے مجھے محروم رکھا. اس نے تو بہت کچھ مجھے بن مانگے عطا کیا، اور میں نے عزت مانگی اس نے دی، میں نے رزق مانگی اس نے دیا، میں نے نعمتیں مانگی اس نے دی، میں نے کامیابی مانگی اس نے دی، میں نے سکون مانگا اس نے دیا، میں نے پریشانیوں سے نجات چاہی اس نے دی، اور سب سے بڑھ کر میں نے اس کا راستہ مانگا اس نے دیا. تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں تنہا ہوں جب میرا رب ہر لمحے میرے ساتھ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ تو اپنی شان سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے ہم سب کو اور ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدرت پر یقین کرنے والا، توکل کرنے والا بنائے. اس ماہ رمضان جو اللہ کی نعمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکتیں، نعمتیں حاصل کرنے والا بنائے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم والا، عبادت گزار، شکر گزار، اپنا قرب حاصل کرنے والا بندہ، احسان کرنے والا، نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری استاذہ فائزہ اعجاز، آمنہ مسرت اور تمام دارالارقام کے لیڈرز، ممبرز اور سب جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کو اور مضبوط کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اتنی ٹائم اپنا قیمتی نکال کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، تو اس سے بہترین فرشتوں کی محفل میں، جنت الفردوس، جنت الاعلیٰ فردوس میں، مقام میں، محفلوں میں بٹھائے بیٹھنا نصیب کرے. اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے بعد ہم پر رحم فرما، اور موت
کے بعد हमारी अजाब ना देना और क़यामत के रोज हमें हिसाब ना लेना। बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है तू वना तक़ब्बल दुआ आमीन सुम्मा आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ खास तौर पे सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना बड़ा मौका दिया मुझे यहाँ पर। अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने शौहर का, मेरे बच्चों का जो इतना टाइम मुझे इसमें लगा, एक तो बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं मुझे अपना काम करने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए, मेरे बाबा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और उसके बाद मैं दारुल अरकाम की प्रेसिडेंट हमारी प्यारी उस्ताजा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो मौका दिया उस्ताजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस्ताजा को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन नजर अता फरमाए। और जो मुझे डीए में जोड़ी है ना, डीए से जो मुलाकात कराई मेरी छोटी बहन तैयबा, जो दारुल अरकाम की वॉलंटियर भी है, एक बेहतरीन लीडर भी है, स्टूडेंट भी है लेवल 4 की। मैं तैयबा का भी दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा तैयबा। और मेरी बहन बड़ी जो हर वक्त मेरे साथ रहती है पढ़ने के साथ, नसीबा फातिमा, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और तमाम डीए के लीडर्स, मेंटर्स, और मेरी जो प्यारी लीडर है ना शिबा फातिमा, माशाल्लाह वो मेरी एक मेंटर है, छोटी बहन बोलूंगी मैं उसे, हर वक्त मुझे इंकरेज करती है करने के लिए, माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी तमाम मुश्किलात दूर करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा शिबा, आपका भी। और मेरे स्लाइड्स मखमूर बनाए, जोहा मदद करे, उनका भी आप लोग जो स्लाइड देख रहे थे ना, मखमूर बनाए थे, सिस्टर मखमूर बनाए थे, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा मखमूर। और अरशदा जो बेलौस काम कर रहे, निशाद, जोहा, तमाम सबाहत, सबका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको, हम सबको, तमाम मेरी बहनों को और जो बैठे हैं उन सबका शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बेहतरीन से बेहतरीन नजर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। जुनाताज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी हार्टली कंग्रेचुलेशंस टू यू। लिटरली बहुत एक्सपेक्टेड था, मैं समझी थी कि थोड़ा तो दीदी कैसा मैनेज करेंगे, नर्वस हो जाएंगे, मगर वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, बहुत हार्ट टचिंग था। और दुआ के टाइम पे मम्मी वॉज सो इमोशनल और एवरीथिंग वॉज सो क्लीन, इतना अच्छा समझ में आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू यू गाइज। जज़ाकल्लाह खैर। मम्मी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए। ये मेरी छोटी बाबू है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बोले रूही आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छा दिखा, सुन के पूरा सुनी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह दुआओं में शामिल रखे आपको, आपके घर वालों को, बच्चों को, सबको। आमीन। और क्या बोलूं, मैं अपनी आता ज्यादा बोलना। मम्मी ज्यादा बात नहीं करते। पार्शलिटी हो गई, अब जाने दीजिए मम्मी। जज़ाकल्लाह मम्मी। आप तीनों बहनों के लिए। जी जी शुक्रिया मम्मी, आप आए, बोले सबके सामने, आप आते नहीं। जज़ाकल्लाह मम्मी, लव यू। ठीक है दीदी, जज़ाकल्लाह। जी मेहर आंटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 अच्छे अंदाज में बोले आप, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह आंटी। ये जो आयत का आप जो मतलब समझाए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, माशाल्लाह। हम तो ये पढ़ते रहते कुरान शरीफ में, बार बार ये आयत रिपीट होते रहती, लेकिन ऐसे ही पढ़ लेते थे। आज आप जो इतने अच्छे अंदाज में, इतने अच्छे हवाले देकर नबियों के वगैरह, तो वो आयत का मतलब बहुत डीपली समझाए, माशाल्लाह। दिल को बहुत लगी, बहुत समझ में आया। मैं तो कुछ मुख्तसर सा एक इतना उस्तादा, इतने टॉपिक्स है इसके ऊपर, कुरान शरीफ का डीए में अगर आप जुड़ गए ना मेहर आंटी,
आपको जी, हर जी। चीज डीपली मालूम है। तो मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसा थोड़ा थोड़ा सा ले ली, समझिए बिल्कुल ऐसा सामने झटक के बोलते हैं ऐसा ले ली। बहुत सारा डीपली उस्तादा बताते ना, तो हम लोग को ऐसा अंदर बैठ जाती बात, चलते फिरते हम आपको याद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप वैसे लिए से जुड़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन सेशन सुनती हूँ, लेकिन बोलने के लिए मतलब थोड़ा आगे पीछे होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज रूही आए, रूही का सुन के बोलना ही बोलना है, आज कुछ ना कुछ बोलना ही है। बल्कि आज रुमाना और रुबीना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब भांजियों को अल्लाह तरक्की दे। जितने भी बच्चियां इस सेशन में बोलते हैं सबके सेशन बहुत प्यारे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इतने अच्छा अंदाज में, और रमजान के महीने में हमारा वक्त अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। एक इबादत के तौर पर ही अगर हम सुन लिए ना ये, क्योंकि कुरान की आयतों के अल्लाह उस्तादा ने ऐसा टॉपिक हम लोगों के ऊपर इतना भरोसा किया, उस्तादा को अल्लाह सुब्हाना तआला जज़ाए खैर दे। हम सब नए लोगों के ऊपर बिल्कुल आप लोग ये प्लेटफॉर्म मेरा है, आप लोग यूज करिए, इतना हम लोगों के ऊपर भरोसा करें ना, अल्लाह इससे कामयाब बनाए, अल्लाह सुब्हाना तआला इसे कबूल फरमाए बस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बेटियां भी जुड़े हुए हैं इसमें, आप लोगों के साथ वो लोग भी जुड़े हैं, तो मैं उन लोगों के साथ हमेशा रहती साथ, लेकिन बोली नहीं कभी। आज रूही को बोलना ही बोलना है, आज रूही के कुछ ना कुछ बोलना ही है आज रूही को। मेरे दूसरे भांजे नारायण होंगे, वो भी बहुत 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 अच्छा बोलते हैं दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो गया आयता नसीबा का आता, इंशाल्लाह सुनिए जब भी आइए फिर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको आपके घर वालों को सेहत दे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं भी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी हमारी सबकी दुआएं कबूल फरमाए अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। भैया किए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुतैजा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप रूही बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बेटी है ये। माशाल्लाह तबारकल्लाह, इतना ग्रेसफुली एक्सप्लेन करे, सब पता ही नहीं चला कि आप इतना नर्वस थे। थोड़ी देर पहले 2 रकात नफील नमाज पढ़ ले रहे, पानी पी ले रहे थे आप। माशाल्लाह इतना अच्छा बोले, लाइक 1-on-1 कनेक्शन था आपसे, हार्ट टू हार्ट सुन रही थी। तो अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपकी सारी जायज मुरादों को पूरी करे। May you achieve wonders in your life, मम्मा। एंड क्या बोलूं अजरा, अल्लाह की कुदरत, आप जैसे मम्मा आप मिले, आप जैसे बाबा मिले मुझे, आप जैसे माँ बाप मिले, यही सबसे बड़ी रहमत है हम लोगों के लिए, हम तीनों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जाकल्लाह खैर। बढ़िया की बेटा।